وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، زبردستی تمہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ عمران کی کھوپڑی پھر آؤٹ آف آرڈر ہو گئی۔ وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، زبردستی تمہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ عمران کی کھوپڑی پھر آؤٹ آف آرڈر ہو گئی۔ کچھ بھی کرنا پڑے۔ اچھا میں صبر کروں گا، مگر نہیں، ویٹر کھانا لا رہا ہے، میں فی الحال کھانا کھا کر ایک کپ چائے پیوں گا، لہٰذا بکواس بند۔ کھانے کے دوران میں سچ مچ خاموشی رہی، شاید فیاض بھی زیادہ بھوکا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کے دوران پھر وہی تذکرہ چھڑ گیا۔ جمیل کا بیان یہی ہے، میں نے وہی میز منتخب کی ہے جس پر اس دن جمیل تھا۔ کیا؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی یہی میز جو ہم استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں یہی، اور خدا کے لیے سنجیدگی سے سنو، بیٹھ جاؤ۔ واہ رہے آپ کی سنجیدگی، عمران چڑھ کر ہاتھ نچاتا ہوا بولا۔ سانپ کے پھن پر بٹھا دو مجھے، لعنت بھیجتا ہوں ایسی دوستی پر۔ فیاض نے اسے کھینچ کر بٹھا دیا اور کہا، تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، خواہ کچھ ہو۔ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں۔ کن لوگوں سے؟ جمیل کے خاندان والوں سے۔ اچھا تو شروع ہو جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ جمیل اسی میز پر تھا۔ پھر میوڈ خراب کر رہے ہو میرا، عمران خوفزدہ آواز میں بولا، بار بار یہی جملہ دہرا کر۔ ہشت! درجنوں آدمیوں نے اس نیلے پرندے کو حال میں چکر لگاتے دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے خلا میں چکر آتا رہا، پھر اچانک جمیل پر گر پڑا اور اپنی باریک سی چونچ اس کی گردن میں اتار دی۔ جمیل کا بیان ہے کہ اس سے اس کی چونچ اپنی گردن سے نکالنے کے لیے کسی قدر قوت بھی صرف کرنا پڑی تھی۔ بہرحال اس نے اسے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ دور بیٹھے ہوئے لوگ اس کا مذاق اڑانے کے لیے ہنسنے لگے۔ ان کے ساتھ وہ بھی ہنستا رہا، لیکن وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں بیٹھ سکا، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا جسے گردن میں بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ لیکن پھر یہ تکلیف 1 گھنٹے سے زیادہ نہ رہی۔ رات بھر وہ سکون سے سویا، اور جب دوسری صبح جاگا تو اپنے سارے جسم پر بڑے بڑے سفید دھبے پائے۔ خاص طور پر چہرہ بالکل ہی بدنما ہو گیا ہے۔ اب اگر تم اسے دیکھو تو پہلی ہی نظر میں وہ برس کا کوئی بہت پرانا مریض معلوم ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ داغ اسی پرندے کے حملے کا نتیجہ ہے، عمران بولا۔ یقیناً۔ کیا ڈاکٹروں کی رائے یہی ہے؟ ڈاکٹروں کو اسے برس تسلیم کرنے میں تعمیل ہے۔ جمیل کا خون ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اسی کی بنا پر ڈاکٹر کوئی واضح رائے دیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ خون کے متعلق کیا رپورٹ کیا ہے؟ خون میں بالکل نئی قسم کے جراثیم پائے گئے ہیں، کم از کم اس وقت تک کی دریافت شدہ جراثیم میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اچھا، رپورٹ کی ایک کاپی تو مل ہی جائے گی؟ ضرور مل جائے گی، فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ مگر اس کے خاندان والے محکمہ سراغ رسانی سے کیوں مدد چاہتے ہیں؟ اس مرض کا سراغ ڈاکٹر ہی پا سکیں گے۔ حالات کچھ اسی قسم کے ہیں، فیاض سر ہلا کر بولا۔ اگر واقعی یہ کوئی مرض ہے تو اس پرندے نے جمیل ہی کو کیوں منتخب کیا تھا جبکہ پورا حال بھرا ہوا تھا؟ یہ دلیل بیتوقع ہے، پوری بات بھی تو سنو۔ اگر اچانک اس دن وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی منگنی تیسرے ہی دن بہت اونچے خاندان میں ہو جاتی۔ اچھا اب تم خود سوچو۔ سوچ رہا ہوں، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، گردن کے زخم کے متعلق ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کیسا زخم؟ دوسری صبح اس جگہ صرف ایک نشان نظر آ رہا تھا، جیسے گردن میں گزشتہ روز انجیکشن دیا گیا ہو، اور اب تو شاید جمیل بھی یہ بتا سکے کہ پرندے نے کس جگہ چونچ لگائی تھی۔ خوب، عمران کا نقشوں سے ایک جانب دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر عمران نے پوچھا، اچھا سپر فیاض، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ تم اس سلسلے میں جمیل کے خاندان والوں کی مدد کرو۔ لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جمیل کی منگنی تو ہونے سے رہی۔ تم مجھے ان لوگوں کا پتہ بتاؤ جن کے ہاں جمیل کی منگنی ہونے والی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ میری منگنی ہوگی؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں شادی کے بغیر ہی مر جاؤں؟ میں نہیں سمجھا۔ تم منگنی اور شادی نہیں سمجھتے، الو کہیں کے؟ ہاں عمران، کام کی بات کرو۔ فیاض صاحب پتہ۔ اچھا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انہی لوگوں کی حرکت ہے؟ اگر ان کا تعلق پرندوں کی کسی نسل سے ہے تو یقیناً انہی کی ہوگی، اور مجھے انتہائی خوشی ہوگی اگر میں کسی چڑے کا داماد بن جاؤں۔
تم پھر بہکنے لگے؟ فیاض ڈیر پتا۔ فیاض چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، وہ یہاں کا ایک سربرآور خاندان ہے، نواب جاوید مرزا کا خاندان۔ پروین جاوید مرزا ہی کی اکلوتی لڑکی ہے اور جاوید مرزا بے اندازہ دولت کا مالک ہے۔ آہا! عمران اپنی رانیں پیٹتا ہوا بولا، تب تو اپنی چاندی ہے، بکواس بند کرو۔ اچھا خیر ہٹاؤ، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جمیل کس حیثیت کا آدمی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی دولت مند ہی ہوگا، ورنہ جاوید مرزا کی یہاں رشتے کی تجویز کیوں کر ہوتی؟ اور اب تو جمیل کی دولت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ابھی حال ہی میں اس کی ایک مملوکہ زمین میں تیل کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ کیا جمیل اس زمین کا تنہا مالک ہے؟ 100%۔ خاندان کے دوسرے لوگ حقیقتاً اس کے دستے نگر ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اس کے ملازم سمجھ لو۔ 3 چچا، 2 ماموں، چچا زاد بھائی بھی کئی عدد، اور چچا زاد بہنیں کئی عدد۔ ان میں سے کوئی ایسی بھی ہے جس کی عمر شادی کے قابل ہو؟ میرا خیال ہے کہ خاندان میں ایسی 3 لڑکیاں ہیں۔ جمیل کے کاروبار کی تفصیل کے لیے مزید پوچھ گچھ کرنی پڑے گی۔ ویسے یہاں اس کے 2 بڑے کارخانے ہیں، ایک ایسا ہے جس میں مٹی کے تیل کے بیرل ڈھالے جاتے ہیں اور دوسرے میں مٹی کے تیل کی صفائی ہوتی ہے۔ تو گویا وہ بھی کافی مالدار ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ لیکن کیا خود جمیل ہی نے تم سے گفت شفیز کی تھی؟ نہیں، اس نے تو لوگوں سے ملنا جلنا ہی ترک کر دیا ہے، نہ وہ گھر سے باہر نکلتا ہے۔ تو کیا میں اسے دیکھ نہ سکوں گا؟ کوشش یہی کی جائے گی کہ تم اسے دیکھ سکو۔ ویسے وہ میرے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ محکمہ سراغ رسانی سے رجوع کرنے کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی تھی؟ اس کے چچا سجاد کو میرا پرانا شناسہ ہے۔ اب ہم کہاں چلیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں جمیل کی کوٹھی میں پہنچا دوں، لیکن خدا کے لیے بہت زیادہ بوریت نہ پھیلانا، تمہیں اپنی عزت کا بھی پاس نہیں ہوتا۔ میری فکر تو تم کیا ہی نہ کرو، میری عزت ذرا واٹر پروف قسم کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے الو سمجھیں، حالانکہ تم سے بڑا الو آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، لاؤ ایک سگریٹ مجھے بھی دو، میں بھی اب باقاعدہ طور پر سگریٹ شروع کر دوں گا۔ کل ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جن پیسوں کا گھی دودھ کھاتے ہو، اگر انہی کے سگریٹ پیو تو کیا حرج ہے؟ اچھا بکواس بند کرو، فیاض اس کی طرف سگریٹ کیس بڑھاتا ہوا بولا، اور اس نے سگریٹ کیس لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وہ دونوں کرسیوں سے اڑ گئے۔ کیا مطلب؟ فیاض نے کہا، تمہارے پاس کافی سگریٹ ہیں، اب میں آج ہی سے تو سگریٹ خریدنے سے رہا۔ فیاض ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔ جمیل کی کوٹھی بڑی شاندار تھی اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعمیر کے اندازے کے ساتھ ہوئی ہو کہ پورا خاندان اس میں رہ سکے۔ کم و بیش 25 کمرے ضرور ہوں گے۔ فیاض عمران کو پچھلی رات ہی یہاں پہنچا گیا تھا، اور پھر فیاض وہاں اتنی ہی دیر ٹھہرا تھا جتنی دیر میں وہ سجاد اور اس کے دوسرے بھائیوں سے عمران کا تعارف کرا سکتا۔ عمران نے بھی رات سکون سے گزاری، یعنی صبح تک اطمینان سے سوتا رہا۔ دن کے اجالے میں لوگوں نے عمران کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں قائم کی، کیونکہ صورت ہی سے پرلے سرے کا بیوقوف معلوم ہوتا تھا۔ چائے اس نے اپنے کمرے میں تنہا پی، اور پھر باہر نکل کر ایک سے امجد صاحب کے متعلق پوچھنے لگا، لیکن ہر ایک نے اس نام سے لا علمی ظاہر کی۔ آخر سجاد آ ٹکرایا۔ عمران نے اس سے بھی امجد صاحب کے متعلق پوچھا۔ یہاں تو کوئی امجد نہیں ہے، سجاد نے کہا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا قوی الجثہ آدمی تھا، اور اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی ناک تھی۔ تب پھر شاید میں غلط جگہ پر ہوں، عمران نے مایوسی سے کہا۔ کیپٹن فیاض نے کہا تھا کہ امجد صاحب میرے پرانے شناسہ ہیں اور ان کے بھتیجے۔ امجد نہیں، سجاد نے کہا۔ میں وہی سجاد ہوں۔ نہیں صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ امجد، اگر آپ سجاد کہتے ہیں تو پھر یہی درست ہوگا۔ آپ کے بھتیجے صاحب، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت مشکل ہے جناب، سجاد بولا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ ہم سب خوش آمدید کرتے کرتے تھک گئے۔ مجھے وہ کمرہ ہی دکھا دیجیے۔
آئیے پھر کوشش کریں، ممکن ہے کہ مگر مجھے امید نہیں۔ وہ 3 راہداریوں سے گزرنے کے بعد ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ عمران نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ سجاد نے آواز دی لیکن اندر کوئی صرف کھانس کر رہ گیا۔ اتنے میں عمران نے جیب سے سگریٹ کیس نکال کر ایک سگریٹ سجاد کو پیش کیا اور دوسرا خود سلگایا۔ سجاد نے سگریٹ سلگا کر پھر دروازے پر دستک دی۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اندر سے ایک بھرائی ہوئی آواز آئی۔ جمیل بیٹے، دروازہ کھول دو، باہر آؤ، دیکھو میں نے ایک نیا انتظام کیا ہے، ہمارا دشمنوں کی گردنیں نالی میں رگڑ دی جائیں گی۔ چچا جان، میں کچھ نہیں چاہتا۔ ہم تو چاہتے ہیں، فضول ہے، بیکار ہے، اس کمرے سے میری لاش ہی نکلے گی۔ دیکھا آپ نے، سجاد نے آہستہ سے عمران سے کہا اور عمران صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر سجاد خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ وہ بے خیالی میں پے در پہ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور سگریٹ کی دھجیاں اڑ گئیں۔ ارے خدایا! سجاد چیخ مار کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اندر سے کوئی چیخا، پھر دوڑنے کی آواز آئی اور دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھلا۔ دوسرے لمحے میں عمران کے سامنے ایک قوی ہیکل نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر بڑے بڑے سفید دھبے تھے۔ اس نے جھپٹ کر سجاد کو فرش سے اٹھایا اور سجاد عمران کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ یہ کیا بےہودگی تھی؟ ارے خدا کی قسم! عمران ہکلانے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ جمیل نے سجاد کو جھنجھوڑ کر کہا۔ یہ کیا ہوا؟ جمیل نے سجاد کو جھنجھوڑ کر کہا۔ یہ کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ سجاد عمران کو گہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا ہانپ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ جمیل عمران کی طرف مڑا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں دونوں ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپا کر کمرے میں گھس گیا اور دروازہ پھر بند کر چکا تھا۔ مجھے بتا دیجیے کہ اس بےہودگی کا مطلب کیا تھا؟ سجاد عمران کے چہرے کے قریب ہاتھ ہلا کر چیخا۔ گھر کے کئی دوسرے فرد بھی اب وہاں پہنچ گئے تھے۔ دیکھیے، عرض کرتا ہوں، عمران گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کیپٹن فیاض کی حرکت ہے۔ اس نے میرے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل لیا ہے۔ یہ دیکھیے، سگریٹ کیس پر اس کا نام بھی موجود ہے۔ عمران نے سگریٹ کیس سے پکڑا دیا۔ یہ سگریٹ دراصل میرے لیے تھا۔ عمران پھر بولا، مجھے بہت افسوس ہے، لا حول ولا قوت، آپ جلے تو نہیں؟ وہ آگے جھک کر اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اگر یہ مذاق تھا تو میں ایسے مذاق پر لعنت بھیجتا ہوں، سجاد نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا کہ فیاض ابھی تک بچپنے ہی کی حدود میں ہے۔ میں فیاض سے سمجھ لوں گا، عمران اپنی مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ دوسرے افراد سجاد سے دھماکے کے متعلق پوچھنے لگے اور سجاد نے سگریٹ پھٹنے کا واقعہ دہراتے ہوئے کہا، اس طرح اچانک ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ فیاض کو ایسا مذاق نہ کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اس کے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل دیا ہے۔ اب سوچتا ہوں کہیں فیاض نے مجھ سے بھی تو مذاق نہیں کیا ہے۔ ضرور کیا ہوگا، عمران حماقت انگیز انداز میں پلٹی چمکاتا ہوا بولا۔ آپ کا عہدہ کیا ہے؟ سجاد نے اسے پوچھا۔ شہدا؟ میرا کوئی شہدا نہیں ہے، لا حول ولا قوت۔ کیا آپ مجھے لفنگا سمجھتے ہیں؟ لفنگا ہوگا وہی سالہ فیاض۔ ایک دفعہ پھر لا حول ولا قوت۔ آپ اونچا بھی سنتے ہیں؟ سجاد اسے گھورنے لگا۔ میں اونچا نیچا سب کچھ سن سکتا ہوں، عمران برا سا منہ بنا کر بولا اور سگریٹ کیس سے دوسرا سگریٹ نکالنے لگا۔ پھر اس طرح چوکا جیسے دھماکے والا واقعہ بھول ہی گیا ہو۔ اس نے جھللاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے سلسلے میں سارے سگریٹ توڑ کر پھینک دیے اور سگریٹ کیس کو فرش پر رکھ کر پہلے تو اس پر گھونسا برساتا رہا، کھڑا ہوا اور جوتوں سے رونے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سگریٹ کیس کی شکل ہی بگڑ گئی۔ کچھ لوگ مسکرا رہے تھے اور کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کا عہدہ پوچھا تھا، سجاد بولا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، عمران کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ میں ابھی واپس جاؤں گا۔ فیاض کی ویسی کی ایسی، لا حول ولا قوت، کیا کہتے ہیں اسے؟ ویسی کی جیسی، ایسی کی تیسی۔ ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے تصحیح کی۔ جی ہاں، ایسی کی تیسی، شکریہ، عمران نے کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے آئی۔ یہ آدمی بڑا گھاگ معلوم ہوتا ہے، اس نے سجاد سے کہا۔ بالکل گدھا۔ نہیں ڈیڈی، میں ایسا نہیں سمجھتی۔ جمیل بھائی کو کمرے سے نکالنے کی ایک بہترین تدبیر تھی۔ یہ بتائیے کہ پہلے بھی کوئی اس میں کامیاب ہو سکا تھا؟ خود فیاض صاحب نے بھی تو کوشش کی تھی۔ سجاد کچھ نہ بولا، اس کی پیشانی پر شکنیاں ابھر آئی تھیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، تم ٹھیک کہتی ہو سعیدہ، بالکل ٹھیک، مگر کمال ہے، صورت سے بالکل گدھا معلوم ہوتا ہے۔ محکمہ سراغ رسانی میں ایسے ہی لوگ زیادہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں اور وہ سچ مچ اپنی ظاہری حالت کی ضد ہوتے ہیں۔
عمران راہداری سے کچھ اس انداز میں رخصت ہوا تھا جیسے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہاں سے روانہ ہو جانے کی تیاریاں شروع کرے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ سجاد نے سعیدہ سے کہا۔ میں نہیں تم جاؤ۔ اچھا میں ہی روکتی ہوں۔ سعیدہ اس کمرے میں آئی جہاں عمران کا قیام تھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے دستک دی لیکن جواب نہیں ملا۔ آخر تیسری دستک کے بعد اس نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ کمرہ خالی تھا لیکن عمران کا سامان بدستور موجود تھا۔ پھر نوکروں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ عمران خالی ہاتھ باہر گیا ہے۔ پیرسٹن نائٹ کلب دن میں بھی آباد رہتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ وہاں رہائشی کمرے بھی تھے اور وہاں قیام کرنے والے مستقل ممبر کہلاتے تھے، اور پھر چونکہ یہ سیزن کا زمانہ تھا اس لیے جہاں 24 گھنٹوں کی سروس چلتی تھی۔ عمران نے ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھا اور پھر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ اس کی پشت پر کھڑکی تھی اور اس نے ویٹر کو بلا کر آئس کریم کا آرڈر دیا، حالانکہ خنکی اس وقت بھی اچھی خاصی تھی۔ تھوڑی دیر تک آئس کریم کی چسکیاں لیتا رہا، پھر یک اس طرح اچھلا کہ سینے کے بل میز پر آ رہا، وہاں سے پھسل کر فرش پر آ رہا، اور پھر وہ اس طرح کپڑے جھاڑ کر اچھل کود رہا تھا جیسے کپڑوں میں شہد کی مکھیاں گھس گئی ہوں۔ حال میں اس وقت زیادہ آدمی نہیں تھے، بہرحال جتنے بھی تھے وہ اپنی جگہوں پر بیٹھے تو نہیں رہ سکتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ ہپ ہپ پرندہ، عمران ایک کرسی پر ہانپتا ہوا بولا، پھر اس نے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کے قریب بیٹھ کر اس نے آئس کریم کھائی تھی۔ پرندہ، ایک لڑکی نے خوفزدہ آواز میں دہرایا، اور پھر لوگ بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ ویٹروں نے جھپٹ کر ساری کھڑکیاں بند کر دیں، لیکن اتنے میں ایک بھاری بھرکم آدمی عمران کے قریب پہنچ گیا، اور وہ صورت سے کوئی اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ کسی بلڈاگ کے چہرے سے مشابہ تھا۔ پرندہ، وہ عمران کے شانے پر ہاتھ مار کر گھرایا، ذرا میرے ساتھ آئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں کا مینیجر ہوں۔ اس نے عمران کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے کرسی سے اٹھا دیا۔ عمران کو اس رویے پر حیرت ضرور ہوئی، لیکن وہ خاموش رہا، اور اس نے اسے اس بات کا موقع نہیں دیا کہ وہ بغلوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہی اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ مینیجر نے اسے اپنے کمرے میں کھینچ کر دروازہ بند کر لیا۔ عمران اس وقت پہلے سے بھی زیادہ بیوقوف نظر آ رہا تھا۔ کیا قصہ تھا پرندے کا؟ وہ عمران کو گھورتا ہوا گھرایا۔ قصہ تو مجھے یاد نہیں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا، لیکن پرندہ ضرور تھا، نیلا، اور وہ تمہاری گردن میں لٹک گیا۔ کیوں نہیں لٹک سکا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے میز کی دراز کھول کر لوہے کا ایک 2 فٹ لمبا رول نکالتے ہوئے کہا۔ کسی نے نہیں، میں والدین سے چھپ کر یہاں آیا تھا، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں لوہے کے اس رول پر تھیں۔ میں تمہاری ہڈیاں بھوسا کر دوں گا، مینیجر گردن اکڑا کر بولا۔ کیا والد صاحب نے ایسا کہا ہے؟ عمران نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اچھا تم ہی بتاؤ کہ کون بھیج سکتا ہے، عمران نے سوال کیا، لیکن مینیجر رول سنبھال کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ عمران ارے کرتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا، رول دیوار پر پڑا اور مینیجر پھر پلٹا۔ دوسری بار حملہ بھی سخت تھا، لیکن اس بار مینیجر جھونک کر میز سے جا ٹکرایا اور پھر میز کے ساتھ ہی خود بھی الٹ گیا۔ موقع تھا، عمران چاہتا تو اتنی دیر میں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل سکتا تھا، مگر وہ احمقوں کی طرح کھڑا ارے ہی کرتا رہ گیا۔ آپ کے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ عمران نے اس وقت پوچھا جب وہ دوسری طرف ہاتھ ٹیک کر اٹھ رہا۔ اس جملے پر مینیجر کو اس زور کا غصہ آیا کہ وہ ایک بار پھر الٹی ہوئی میز پر ڈھیر ہو گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مینیجر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا گھرایا۔ آپ خفا ہو رہے ہیں چچا جان، عمران نے نہایت سعادت مندی سے عرض کی۔ آپ یقیناً والد صاحب کے دوست معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو آئندہ میں یہاں نہ آؤں گا۔ مینیجر سامنے کھڑا اسے گور رہا تھا اور اس کا سینہ سانسوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پھول کر پچک رہا تھا۔ جی ہاں، عمران احمقوں کی طرح سر ہلا کر بولا۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ جہاں عورتیں بھی ہوں وہاں نہ جایا کرو۔ جی ہاں، کان پکڑتا ہوں، اب کبھی نہ آؤں گا۔ مینیجر پھر بھی نہ بولا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر عمران کو گھورنے لگا۔ عمران بھی سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے اس رویے ہی نے مینیجر کو الجھن میں ڈال دیا، ورنہ یہ بات وہ بھی سوچ سکتا تھا کہ عمران اگر بھاگنا چاہتا تو اسے روک نہ پاتا۔ پرندہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ وہ میری گردن سے ٹکرایا تھا اور مجھے پروں کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ کدھر گیا۔ وہ
बकवास, बिल्कुल बकवास। मेरे क्लब को बदनाम करने की एक इंतहाई मकरूह साजिश। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। तुम बस यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कभी यहाँ तुम्हारी शक्ल न दिखाई दे, समझे? इमरान कुछ सोचने लगा, फिर सर हिलाकर बोला, ये कोई दूसरा मामला मालूम होता है। आप वालिद साहब के दोस्त नहीं हैं, क्यों? चले जाओ, मैनेजर हलफ फाड़ कर बोला। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो दोस्त। इमरान यकबैग संजीदा हो गया। तुम कौन हो? मैं सयाह हूँ और मैंने इस पुरस्कार परिंदे के मुतालिक अखबारात में पढ़ा था। सब बकवास है, मैनेजर घुराया। वो परिंदा इस कुत्ते जमील के अलावा और किसी को नहीं दिखाई दिया था। क्लब को बदनाम करने का एक नापाक तरीका। तब तो ज़रूर यही बात हो सकती है, और मैं सच कहता हूँ कि मुझे भी इस कहानी पर यकीन नहीं आया। अभी तुमने क्या स्वांग भरा था? मैनेजर फिर झल्ला कर खड़ा हो गया। बैठो बैठो, ये मेरा पेशा है। इमरान हाथ उठाकर बोला। क्या पेशा? मैं एक अखबार का रिपोर्टर हूँ। चंदर नगर का मशहूर अखबार उजाला, नाम सुना होगा तुमने। मैं सही वाकया मालूम करने की घर से यहाँ आया हूँ। तुम झूठे हो, मैनेजर घुराया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं झूठा हूँ? मुझे सही मालूमात हासिल करनी, वरना मैं अब तक यहाँ ठहरता क्यों? मेरा सर इतना मजबूत नहीं कि लोहे की सलाख उसमें मोहब्बत कर सके। तो तुमने परिंदे का नाम इस तरह क्यों लिया था? महज इसलिए कि तुम मुझसे खुलकर गुफ्तगू कर सको। तुमने महज गुस्से में इस बात का इजहार कर दिया कि ये तुम्हारे क्लब को बदनाम करने की एक साजिश है। क्या तुमने दूसरे अखबार के रिपोर्टर से भी यही कहा होगा? नहीं, मैनेजर अपने होठों पर जुबान फेर कर बोला। क्यों? लेकिन मैनेजर ने इस नहीं का कोई जवाब नहीं दिया। इमरान ने सर हिलाकर कहा, तुमने इसलिए इस बात का इजहार नहीं किया कि जमील शहर का एक बहुत बड़ा आदमी है। इस पर मैनेजर ने शहर के इस बहुत बड़े आदमी को एक गंदी सी गाली दी और फिर खामोश हो गया। ठीक है, तुम खुल्लम खुल्ला नहीं कह सकते। जाहिर है कि तुम्हारा क्लब इन्हीं बड़े आदमियों की मदद से चलता है। मैनेजर ने तमाम बड़े आदमियों के लिए भी वही गाली दोहराई और फिर अपने जेब में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट तलाश करने लगा। ठीक है, इमरान मुस्कुरा कर बोला, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ और मेरा अखबार भी मुत्तफिक हो जाएगा, लेकिन सही हालात का इल्म ज़रूरी है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो परिंदा जमील के अलावा और किसी को नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जमील तुम्हारे क्लब को बदनाम क्यों करना चाहता है? मैंने इलेक्शन में इसकी मुखालफत की थी, मैनेजर बोला। मगर मेरा ख्याल है कि इसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, इमरान ने कहा। वो खुद नहीं हिस्सा लेता, मगर अपने उम्मीदवार खड़े करता है और उसकी यही कोशिश होती है कि इस हल्का इंतखाब से उसका उम्मीदवार के अलावा और कोई कामयाबी ना हासिल कर सके। अच्छा खैर, हाँ, मगर तुम्हारी मुखालफत का नतीजा क्या निकला था? इसके 2 उम्मीदवार कामयाब ना हो सके और वो इसके बावजूद भी तुम्हारे क्लब में आता रहा था, इमरान ने कहा। हाँ, इसी पर तो मुझे हैरत थी, लेकिन इस परिंदे वाले मामले ने मेरी आंखें खोल दी। वो इस तरह इंतकाम लेना चाहता है। आधे से ज़्यादा मुस्तकिल मेंबरों ने क्लब से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और रोज़ाना के ग्राहकों में भी कमी वाक़ई हो गई है। अच्छा, अगर ये साजिश है तो मैं देख लूँगा, इमरान बोला, और मैं यहाँ से इस वक्त तक ना जाऊँगा जब तक हकीकत मालूम ना कर लूँ। मैनेजर कुछ न बोला। इसके चेहरे पर यकीन और तशकीक के कशमकश के आसार नजर आ रहे थे। शाम बड़ी खुशगवार थी। सूरज दूर की पहाड़ियों की तरफ झुक रहा था और कपकपाती हुई सुर्खी माइल धूप सरसब्ज चट्टानों पर बिखरी हुई थी। इमरान चलते चलते अचानक मुंह के बल गिर पड़ा तो नन्ही बच्चियों ने कहका लगाया, लेकिन जब इमरान उठने की बजाय बेहसरकत ऊंधा पड़ा ही रहा तो बच्चियों के साथ वाले इसकी तरफ दौड़ पड़े। इनमें 2 जवान लड़कियां थीं और 3 मर्द। एक ने इमरान को सीधा किया और फिर अपने साथियों की तरफ देखकर बोला, बेहोश हो गया है, देखिए सर तो नहीं फटा, एक लड़की बोली। और वो आदमी इमरान के सर टोटोने लगा। ये लोग अपने लिबास की बिना पर अच्छी हैसियत वाले मालूम हो रहे थे। नहीं, सर महफूज है, नौजवान बोला। ये शायद किसी किस्म का दौरा है, क्या कहते हैं इसे? मिर्गी। वो इमरान को होश में लाने की तदबीरें करने लगा। सामने ही एक आलीशान इमारत थी और यहाँ से इसका फासला ज़्यादा नहीं था। यह नवाब जावेद मिर्ज़ा की कोठी थी। अब क्या करना चाहिए? नौजवान में से एक ने कहा। ये बेचारा यहाँ कब तक पड़ा रहेगा? क्यों ना हम इसे उठाकर कोठी में ले चलें? लड़कियों ने भी इसकी तायीद की और तीसरा, जो सबसे अलग तलग खड़ा था, मुंह बनाकर बोला, मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं। क्यों? एक लड़की चिल्लाकर सीधा मुड़ी। ये मुझे कोई अच्छा आदमी में नहीं मालूम होता। बुरा ही सही, लड़की ने नाखुशगवार लहजे में कहा। दुनिया का कोई आदमी फरिश्ता नहीं होता। इमरान को ज़मीन से उठाया गया, लेकिन वो तीसरा अलग रहा।
حالانکہ وہ دونوں اسی مدد کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ یوں تو کر کے وہ کوٹھی میں داخل ہوئے اور سب سے پہلا کمرہ جو ان کی پہنچ میں تھا عمران سے آباد ہو گیا۔ وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے رہے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر تک ہار کر انہیں ڈاکٹر کو فون کرنا پڑا۔ یہ بن رہا ہے، اس نوجوان نے کہا جس نے اسے برا آدمی کہا تھا۔ تم احمق ہو، لڑکی بولی۔ ہو سکتا ہے شوکت کا خیال درست ہو، دوسرے نے کہا۔ تم بھی احمق ہو، پہلے نے کچھ نہیں کہا، دوسری لڑکی بھی خاموش نہیں۔ اچھا میں اسے ہوش میں لاتا ہوں، شوکت آگے بڑھ کر بولا۔ نہیں، قطعی نہیں، لڑکی نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر آ رہا ہے، تمہاری مرضی۔ شوکت برا سا منہ بنائے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں ایک باوقار بوڑھا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 70 کے لگ بھگ رہی ہوگی، لیکن تندرستی بہت اچھی تھی۔ سفید بالوں میں بھی وہ جوان معلوم ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، وہ یہ کون ہے؟ ایک راہگیر لڑکی نے کہا۔ چلتے چلتے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لیکن ہے کون؟ پتہ نہیں، تب سے اب تک وہ بے ہوش ہے، اور تم لوگوں کو بالکل عقل نہیں۔ ہٹو ادھر، مجھے دیکھنے دو۔ بوڑھا مسیحی کے قریب پہنچ کر بولا۔ آدمی ذی حیثیت معلوم ہوتا ہے، اس کی جیب میں وزٹنگ کارڈ ضرور ہوگا۔ تم لوگ اب تک جھک مارتے رہے ہو۔ اس نے عمران کی مختلف جیبیں ٹٹولنے کے بعد آخرکار ایک وزٹنگ کارڈ نکال ہی لیا، اور اس پر نظر ڈالتے ہی اس نے کہکا لگایا۔ ہاں ہاں، دیکھا پروین، میں نہ کہتا تھا کہ آدمی کوئی ذی حیثیت آدمی ہے۔ یہ دیکھو، شہزادہ ستوت جاہ۔ شہزادہ صفوت جاہ، شوکت نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ پروین بوڑھے کے ہاتھ سے کارڈ لے کر دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے ملنے ہی ادھر آیا ہو، بوڑھے نے کہا۔ شوکت دوسری لڑکی کے قریب کھڑا آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکی بوڑھے کو مخاطب کر کے بولی۔ شوکت بھائی کا خیال ہے یہ شخص بے ہوش نہیں ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے لڑکی سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ اب تک ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، لڑکی نے کہا۔ یعنی تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ یہ بن رہا ہے؟ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا تو اس معاملے میں جو بھی شوکت سے متفق ہو اپنے ہاتھ اٹھا دے، بوڑھے نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ پروین کے علاوہ اور سب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ کیوں، تم ان لوگوں سے متفق نہیں ہو؟ بوڑھے نے اس سے پوچھا۔ نہیں حضور ابا۔ اچھا تو تم یہیں ٹھہرو اور تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ، بوڑھے نے ہاتھ جھٹک کر کہا، اور پروین کے علاوہ سب چلے گئے۔ نواب جاوید مرزا عرف عام میں جھکی تھا، اور اس کے ذہن میں جو بات بیٹھتی پتھر کی لکیر ہو جاتی۔ وہ لوگ جو اس کی بات پر متفق نہ ہوتے انہیں عام طور پر خسارے ہی میں رہنا پڑتا تھا، اور اس کے تینوں بھتیجے شوکت، عرفان صفدر اور بھانجی ریحانہ اس وقت دھوکے ہی میں رہے، اس لیے انہیں اس کے عذاب کا شکار ہونا پڑا۔ انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ نواب جاوید مرزا کی رائے مختلف ہوگی۔ میرا خیال بھی کبھی غلط نہیں ہوتا، جاوید مرزا نے پروین کی طرف دیکھ کر کہا۔ یا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ وہ کافی دیر تک عمران کو دیکھتا رہا، پھر جاوید مرزا کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، تم پہلے اپنا خیال ظاہر کرو۔ جو آپ کا خیال ہے وہی میرا بھی ہے۔ یعنی؟ ڈاکٹر شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ یہاں کا فیملی ڈاکٹر تھا، اور یہاں سے اسے سینکڑوں روپے ماہوار آمدنی ہوتی تھی، اس لیے وہ بہت محتاط رہتا تھا۔ وہ جاوید مرزا کے سوال کا جواب دیے بغیر ایک بار پھر عمران پر جھک پڑا۔ ہاں ہاں، جاوید مرزا سر ہلا کر بولا۔ اچھی طرح اطمینان کر لو، پھر خیال ظاہر کرنا۔ جاوید مرزا ٹہلنے لگا۔ ایک لحاظ کے لیے اس کی پشت ان کی طرف ہوئی، اور پروین نے اشارے سے ڈاکٹر کو سمجھا دیا۔ جاوید مرزا ٹہلتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا۔ شہزادہ ستوت جاہ، شہزادہ ستوت جاہ، واہ، نام ہی سے شان ٹپکتی ہے، پرانی عظمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ جناب عالی، ڈاکٹر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ بے ہوشی، گہری بے ہوشی، مگر یہ کوئی مرض نہیں معلوم ہوتا۔ خوب، تو تم بھی مجھ سے متفق ہو؟ قطعی جناب۔ پھر یہ ہوش میں کیسے آئے گا؟ میرا خیال ہے خود بخود، دوا کی ضرورت نہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ دوا کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے تو پھر ہوگی، اور مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ نہیں بھائی، بھلا میں کس قابل ہوں؟ جاوید مرزا نے مسکرا کر خاکساری ظاہر کی۔ فی الحال میں ایک انجیکشن دے رہا ہوں۔ انجیکشن؟ جاوید مرزا نے برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، آج کل کے معالجوں کو انجیکشن کے علاوہ اور کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی نیا طریقہ۔ ایک بار نادر شاہ درانی نے یکبیک عمران بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔
गेट आउट ऑल ऑफ यू, उसने जला हुए लहजे में कहा और फिर चारों तरफ देखकर शर्मिंदा हो जाने के अंदाज में होठों पर जबान फेर फेर कर थूकने लगा। अब कैसी तबीयत है? जावेद मिर्जा ने पूछा। वो तो ठीक है, मगर इमरान आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। मैं जावेद मिर्जा हूँ, ये परवीन है और ये डॉक्टर फितरत। इशरत? डॉक्टर ने तस्हीह की। और मैं? हाँ, तुम सतूत जाह हो, शहजादा सतूत जाह। हाय, इमरान आंखें फाड़ कर बोला। आप मेरा नाम कैसे जान गए? इस पर जावेद मिर्जा सिर्फ हंस कर रह गया। मैंने अभी तक किसी पर अपनी असलियत जाहिर नहीं की थी। आपको कैसे? परवाह मत करो, जावेद मिर्जा ने कहा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मगर मैं यहाँ कैसे आया? तुम चलते चलते गिरकर बेहोश हो गए थे, जावेद मिर्जा बोला। हाय, इमरान के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? एक्सीडेंट? जावेद मिर्जा ने हैरत जाहिर की। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरी कार कहाँ है? कार? परवीन उसे घूर कर बोली। आप तो पैदल थे, हमने कार नहीं देखी। मजाक न कीजिए, इमरान घबरा कर बोला। नहीं, बाखुदा वहाँ कोई कार नहीं थी। मेरे खुदा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? इमरान अपनी पेशानी रगड़ने लगा। क्या मामला है? जावेद मिर्जा ने दखल दिया। इमरान अपनी कार ड्राइव कर रहा था, इमरान ने कहा। मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा था, इमरान ने कहा। फिर इसका नतीजा जो कुछ हुआ होगा जाहिर है। जावेद मिर्जा से लेकर दरवाजों के शीशे साफ करने वाला लड़का तक सब पागल हुआ है। बड़ी दूर दूर तक कार तलाश की गई, मगर वहाँ था क्या? थोड़ी देर बाद सब स्टडी रूम में इकट्ठे हुए। शौकत, इरफान, सफदर और रेहाना भी सब मौजूद थे। शौकत बार बार इमरान को अजीब नज़रों से घूरने लगता था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो इन सब से बेजार हो। उसने इस दौरान में एक बार भी हैरत का इजहार नहीं किया था। सरदार गढ़ भूतों का मस्कन बन गया है, जावेद मिर्जा बड़बड़ाया। रोजाना एक अनहोनी बात सामने आती है। वैसे सतूते जा, तुम ठहरे कहाँ हो? रॉयल होटल में। सरदार गढ़ कब आए हो? परसों। फिर तुम अपनी कार के लिए क्या करोगे? सब्र करूंगा। आप कहाँ के शहजादे हैं जनाब? दफ्तन, शौकत ने पूछा। प्रिंस ऑफ ढम, इमरान अपनी गर्दन अकड़ाकर बोला। ये ढम क्या बला है? नक्शे में तलाश कीजिए, आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। शौकत बाहर जाओ। जावेद मिर्जा बिगड़ गया। शौकत चुपचाप उठा और बाहर चला गया। तुम कुछ ख्याल ना करना, जावेद मिर्जा ने अपने इमरान से कहा। ये जरा बददिमाग है, आप भी मेरी तौहीन कर रहे हैं, इमरान ने खुशगवार लहजे में कहा। न आप न जनाब तुम, ये भी कोई बात हुई? मैं नवाब जावेद मिर्जा हूँ। अच्छा, इमरान उछलकर खड़ा हो गया। फिर आगे बढ़कर उससे मुसाफा करते हुए बोला। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी हुई। और ये सब हजरात और ख़वातीन, ये इरफान है, ये सफदर है, ये परवीन, ये रेहाना, ये परवीन। इमरान सफदर की तरफ इशारा करके बोला। फिर अपना मुंह पीटने लगा। ला हौल वला कुव्वत, मैं भूल गया। ये